قرآن حکیم کی جو آیات ہیں نا جی، ان کو اگر آپ ٹاپک وائز ڈیوائڈ کریں نا تو شاہ ولی اللہ دہلوی المتوفی 1176 ہجری انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر. چھوٹی سی کتاب ہے عربی کے اندر، وہ عموماً ایم اے اسلامیات کے کورس میں بھی درس نظامی میں بھی پڑھائی جاتی ہے. آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گی، اس کا پی ڈی ایف بھی ہماری ویب سائٹ سے آپ کو مل جائے گا. اس میں انہوں نے قرآن حکیم کی جو تفسیر ہے اس کے اصول وضع کیے ہیں کہ قرآن حکیم کی تفسیر کرنے کے لیے آپ کو کن بنیادی اصولوں کا خیال رکھنا ہے. اس میں کئی ایک چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں، ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ڈسکس کیا ہے، اور بالکل عام فہم کر کے اس میں انہوں نے ایک بہت بڑا ٹروتھ آپ کہہ لیں ریویل کیا ہے یا ڈسکور کیا ہے، یا ان کی اپنی ایک انوینشن ہے اس حوالے سے کہ قرآن حکیم کی جو آیات ہیں یہ 5 کیٹیگریز میں فال کرتی ہیں. قرآن کی کوئی آیت بھی ان 5 کیٹیگریز سے ہٹ کے نہیں ہوگی، اور وہ 5 ٹرمنالوجیز انہوں نے ڈیفائن کی. نمبر 1 علم الاحکام، یعنی قرآن کی آیات یا تو علم الاحکام سے ریلیٹڈ ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات نازل ہوئے ہیں جتنے بھی، چاہے وہ حلال و حرام کے مسائل ہوں، طہارت کے مسائل ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طریقے سے اخلاقی برائیوں سے بچنا، چوری، زنا، یہ ساری چیزیں علم الاحکام، اللہ نے جو جو حکم انسانیت کے لیے اوبلیگیٹری قرار دی ہیں. تو جتنی آیات بھی جن میں احکامات آئے ہیں وہ علم الاحکام کی کیٹیگری میں فال کریں گی آیات. دوسری کیٹیگری انہوں نے بنائی علم المخاصمہ، وہ کیٹیگری جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار یا منکرین خدا یا گمراہ لوگوں کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان کا علمی رد کیا ہوا ہوگا. مخاصمہ عربی میں کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو، یعنی علمی جھگڑے کے ساتھ کہ اچھا تم یہ کہتے ہو تو اس پہ کیوں نہیں غور کرتے. یہ کیٹیگری ہوگی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن حکیم میں مردوں کے جی اٹھنے کے حوالے سے مثال دیتے ہوئے کہا کہ تم نے کبھی بنجر زمین کی طرف دیکھا ہے، ہم اس میں بارش بھیجتے ہیں اور اس میں سے سبزہ نکلتا ہے، اسی طریقے سے تمہیں بھی اٹھا لیا جائے گا. عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے رد کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں تو آدم کی سی ہے، آدم کو تو تم بھی اللہ کا بندہ مانتے ہو، حالانکہ آدم کا تو ماں اور باپ دونوں نہیں تھے. حضرت عیسیٰ کی پھر بھی والدہ تھی، تو ان کو تم نے اللہ کا بیٹا کیسے مان لیا؟ اگر بیٹا ماننا ہی تھا تو آدم کو مانا جاتا. یعنی اس میں سے رزلٹ نکل رہا ہے. اسی کو میں کہتا ہوں وہ اینٹی وینم، لاجیکل آنسر، الزامی جواب، پھکی، یہ سارے الفاظ. مخاصمہ، جھگڑا کرنا، اچھا یہ کہتے ہو، یہ بھی تو تمہیں پتا ہے، تو اس سے کیوں نہیں یہ رزلٹ نکالتے؟ تو ہر طریقے سے، اسی طریقے سے مشرکین عرب نے جو اپنی ٹوٹی پھوٹی شریعت بنائی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے یہ تم نے کس قسم کی، سورۃ الانعام میں ہی آ جائے گی کہ یہ والا جانور حرام ہو گیا، اب یہ والا جانور ہم نے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا. تو یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تو نہیں یہ بتایا، تمہیں کس نے یہ باتیں بتائی ہیں؟ مخاصمہ کرنا، جھگڑا کرنا، علم المخاصمہ. یہ 2 بڑی کیٹیگریز. تیسری التذکیر بالموت، نصیحت کرنا موت کو یاد دلا کے. قرآن حکیم میں جتنی آیات ہیں جن میں یہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی سمجھ لیں مرکزی ٹاپک ہے توحید کے بعد، اس چیز کے اوپر ایمفسائز کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن جی اٹھنا ہے اور اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہونا ہے اپنے اعمال کا. اب یہ تو قرآن پاک کا سمجھ لیں تانا بانا ہی اس کے گرد ہے. یہ وہ آیات ہیں جو التذکیر بالموت، یعنی موت کو یاد دلا کر التذکیر، نصیحت کرنا. قرآن کے لیے تو آئی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس نصیحت والی کتاب کو، اس یاد دہانی کرنے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، ہم نے قرآن اس لیے تمہیں وحی کیا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں ڈر سنایا جائے، اور جس تک یہ بات پہنچ جائے اسی کے ذریعے ڈر سنایا. ڈر کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے.
قرآن کا پورا آپ سمجھ لیں جو مرکزی ٹاپک ہے وہ دو ہی ہیں، توحید اور مرنے کے بعد جی اٹھنا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ تین بنیادی عقیدے ہیں اسلام کے، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت، یا ترتیب بعض اوقات عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت۔ لیکن رسالت جو ہے بیسیکلی انبیاء اللہ کے انٹروڈکشن کے لیے آتے ہیں، وہ یہی بتانے آتے ہیں کہ تمہیں بامقصد پیدا کیا گیا ہے، تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ عقیدہ توحید ہی ہے، اور اس کے اوپر جو ڈیٹرنس ہے وہ آخرت کی ہے، جواب دہی کی۔ رسول بیچ میں یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ کا پیغام امتوں تک، انسانیت تک پہنچاتے ہیں۔ تو پھر ہم وہ تین عقیدے کہہ دیتے ہیں، عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت۔ اسلام کے بنیادی تین عقائد یہ ہیں۔ باقی اس کی کورالریز میں آئے تو رسالت میں پھر کتابوں پہ ایمان بھی آ جائے گا، اور انبیاء نے جو جو وعدے دیے ہیں ان کے اوپر ایمان بھی آ جائے گا، فرشتوں پہ ایمان آ جائے گا، باقی اللہ کی جتنی ساری چیزیں جو بیان ہوئی ہیں سارا اس میں آ جائے گا۔ تو یہ ہے التذکیر بالموت، نصیحت کرنا موت کے ذریعے۔ تو تین کیٹیگریز میں نے بیان کی ہیں، علم الاحکام، علم المخاصمہ اور التذکیر بالموت۔ چوتھی کیٹیگری ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو ذکر کر کے نصیحت کرنا۔ جس طرح اس کی آپ ایپیکس دیکھ سکتے ہیں، سورۃ الرحمن ہے، 31 دفعہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جنت کا ذکر آیا تو اس کے بعد بھی یہ ذکر کہ اے جن و انس کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ ترجمہ تو کرتے ہیں نعمتیں، نعمت ہمیشہ ترجمہ نہیں ہوتا، کیونکہ جہنم کی آیات کے بعد بھی آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو جہنم تو نعمت نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے غضب کا مقام ہے، لیکن اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جس طرح جنت نشانی ہے، اس طرح جہنم بھی نشانی ہے۔ تو 31 دفعہ یہ لفظ ریپیٹ ہوا ہے اعلیٰ، اسی لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے سیاق و سباق کے اعتبار سے کانٹیکسٹ میں ترجمہ کیا ہے۔ اگر جنت کا ذکر آیا تو انہوں نے نعمت کا ترجمہ کیا ہے، اگر جہنم کا ذکر آیا تو انہوں نے نشانی کا ذکر کیا ہے۔ عموماً ہمیں یہی ترجمہ پڑھایا گیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، حالانکہ جہنم کی آیات کے بعد بھی یہی ذکر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ کہتے ہیں قدرت کی نشانی۔ تو اس سے یہ لفظ انہوں نے ڈرائیو کیا شاہ ولی اللہ دہلوی نے، التذکیر بآلاء اللہ۔ اور یہ قرآن پاک میں بھی اس کے ساتھ کے الفاظ موجود ہیں کہ ان کو نصیحت کرو اللہ کی نشانیوں کے ساتھ۔ فزیکل فنامنا آف نیچر، زمین و آسمان کی پیدائش، نباتات کا اگنا، جو کچھ آپ آبزرو کرتے ہیں، دن رات کا آنا جانا، سورج اور زمین کی حرکات، ستاروں کا پیدا کرنا، جانوروں کو زمین پہ پھیلانا، یہ جتنی بھی آیات ہیں جو زیادہ تر سائنٹیفک فنومینا کے اعتبار سے ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہے التذکیر بآلاء اللہ، چوتھی کیٹیگری۔ اور پانچویں کیٹیگری التذکیر بایام اللہ، اللہ کے جو بڑے بڑے یادگار دن ہیں جن کو اللہ نے یادگار بنایا ہے، ان کے ذریعے نصیحت دلانا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس سے مراد جو ہے وہ عید میلاد النبی ہے، یا عید الاضحیٰ ہے، یا عید الفطر ہے۔ نہیں، یہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر یا عید میلاد النبی نہیں ہے۔ بڑے بڑے دن وہ کہ جن دنوں میں قوموں پر عذاب آئے تھے اپنے پیغمبروں کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ بھی قرآن میں ایام اللہ کا ذکر بھی ہے کہ اے پیغمبر ڈر سناؤ ان کو اللہ کے بڑے بڑے دن یاد کروا کے۔ بڑا دن وہ تھا جب فرعونی ڈبو دیے گئے، قوم موسیٰ کو نجات ملی۔ بڑا دن اللہ کے نزدیک وہ تھا جس دن قوم نوح تباہ کی گئی اور اہل ایمان کو نجات ملی۔ یہ ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ کی فیصلوں کے بڑے بڑے دنوں کے ذریعے نصیحت کرنا۔ یہ آپ کو ٹاپ آف دا لسٹ جو سورت ہے وہ اگلی ہے، سورۃ الاعراف۔ 6 انبیاء کا ذکر آئے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ پھر سورہ ہود میں بھی کہ ہم نے قوم ہود کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، قوم عاد کی طرف، قوم ثمود کی طرف صالح کو بھیجا، قوم شعیب تھی، قوم موسیٰ تھی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اس طرح سارے انبیاء کا ذکر اللہ نے کر کے پھر انہوں نے کس طرح اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، قوم لوط نے کیسے جھٹلایا، اینڈ پہ ان پہ عذاب آیا۔ وہ جو عذاب کے دن ہوتے تھے نا، وہ اللہ کے فیصلے کا بڑا دن، ایام اللہ، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 10 محرم کے دن یہودی روزہ رکھتے تھے کہ اس دن ہمیں نجات ملی تھی فرعونیوں سے۔
تو نبی علیہ السلام فرمایا تم 10 کا روزہ رکھو. پھر صحابہ نے کہا یہ تو ان کے ساتھ ریزیمبلنس ہوگی. فرمایا تم 9 اور 10 2 کا رکھو. تو 10 محرم اس اعتبار سے ایک یادگار دن کہ فرعونی اس دن ڈبوئے گئے. اس امت کے لیے بھی 10 محرم ایک ایام اللہ بن گیا کہ امت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی. یعنی آپ سمجھ لیں فائنل جو ڈویژن ہوئی ہے وہ واقعہ کربلا کے بعد ہی ہوئی ہے نا. ڈویژن تو پہلے دن سے تھی لیکن وہ ایک آخری لکیر کھینچ گئی. وہ کہتے ہیں لڑائی جھگڑا میاں بیوی کا چلتا رہتا ہے, لکیر اس دن کھینچتی ہے جس دن طلاق ہو جائے. تو یہ 2 فرقوں میں سمجھ لیں طلاق والا معاملہ ہو گیا کربلا کے بعد. پھر وہ کوئی بھی یعنی بڑے سے بڑا عالم ان کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکا, وہ واقعی بہت بڑا ہو گیا. تو یہ ہمارے لیے ایام اللہ اس حوالے سے بن گیا. غزوہ بدر کا دن ایام اللہ میں سے ہے کیونکہ یوم الفرقان ابو جہل نے اپنے زوم میں کہہ دیا تھا کہ یہ حق اور باطل میں فیصلے کا دن ہے. وہ اپنے آپ کو حق میں سمجھتا تھا. اللہ نے پھر وہی لفظ ابو جہل کا یوز کر کے کہا کہ ہم اسے یوم الفرقان بنا کے بتائیں گے. پھر اور بنایا پھر اس طرح ہے کہ وہ سورۃ الانفال میں آتا ہے مسلمان تو ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے, اس لیے ایک تلواریں بھی بہت تھوڑی تھی. یہ نہیں تھا کہ تلواریں ان کے پاس نہیں تھی. عربی کے پاس میرے بھائی تلوار ہر بندے کے پاس ہوتی تھی. وہ ڈنڈے سوٹے لے کے نکلے تھے کہ ٹھیک ہے ہم نے تو ایک نہتا قافلہ لوٹنا ہے جو ان کا شام سے تجارت, ان کے پاس اتنی تلواریں وہاں سے نہیں تھی تو ان کو ضرورت نہیں تھی. اور راستے میں اللہ نے کہہ دیا کہ میرا وعدہ ہے دونوں میں سے ایک دوں گا. اور صحابہ یہی چاہ رہے تھے کہ وہ آسان والا گروہ ملے. اللہ نے کہا کہ نہیں, غزوہ بدر کرنی پڑے گی, کوئی تیاری نہیں ہے. پھر غیبی مدد کے ذریعے اللہ نے اسے یوم الفرقان بنایا کہ 313 کے ذریعے اللہ نے 1000 کا لشکر الٹ دیا جن کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا. پھر اللہ نے کہا کہ عذاب مانگتے تھے نا, یہ لو پہلی عذاب کی قسط. تو ایام اللہ میں سے یہ غزوہ بدر. غزوہ احد بھی اللہ نے تو ایام اللہ بنا دیا تھا. سورہ آل عمران میں آتا ہے ہم نے تو وعدہ پورا کر کے تمہیں فتح دے دی تھی, تم نے ڈسپلن لوز کیا اور تم نے نبی کی نافرمانی کی تو پھر تمہارے اوپر وہ والا سارا معاملہ ہوا. لیکن وہ غزوہ احد کی کمزوری مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا سبق ہوئی کہ کل تو اللہ نے ان کو سپر پاورز کے ساتھ ٹکروانا تھا, قادسیہ اور یرموک میں رومنز اور پرشینز کے ساتھ. اگر ان بڑی جنگوں میں یہ لوگ ڈسپلن لوز کرتے تو کتنے بڑے لیول کا نقصان ہے. آپ ذرا امیجن کریں کہ اگر رومن امپائر مسلمانوں سے جنگ جیت جاتی تو مدینہ شریف پہ آگے قبضہ نہیں تھا کر لینا انہوں نے, جس طرح انہوں نے جا کے ان سے ان کا مین سٹی یروشلم لے لیا, جو ان کا بلکہ کیسے روم بھی یروشلم چھوڑ کے پھر قسطنطینیہ میں چلا گیا. حالانکہ دارالخلافہ آپ کہہ لیں یا دارالحکومت جو ہے رومن امپائر کا وہ شام تھا. تو یہاں مدینہ شریف میں آ کے رومن امپائر نے نہیں تھا بیٹھا ہونا, جنگ ہار جاتے. قادسیہ اگر مسلمان ہار جاتے تو پرشینز نے آ کے مکہ اور مدینے پہ قبضہ نہیں کر لینا تھا. اتنی بڑی جنگوں کے لیے تیار کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جو ڈسپلن کمزور ہوا اس کے اوپر پھر سرزنش ہو. 60 آیات قرآن کی, مسلسل 60 آیات سورہ آل عمران کی صرف اس ٹاپک پہ ہوئی ہیں جو کچھ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں سے مس ہینڈلنگ ہوئی. ٹھیک ہے, اور سٹارٹ اللہ کے نبی سے ہوا. لیس لک من الامر شیء, اے نبی تمہیں کسی بات کا اختیار نہیں ہے, اللہ چاہے تو ان کو ہدایت ہی دے دے. حضور کی مبارک زبان سے بھی نکلی تھے نا الفاظ بخاری مسلم میں کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. یعنی خالد بن ولید کی وجہ سے ہوا نا. اللہ نے فرمایا نبی تمہیں کوئی اختیار نہیں. اور دیکھ لو خالد بن ولید ہی کو ایمان ملا اسی مبارک زبان سے جس سے یہ الفاظ نکلے تھے, سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا. اللہ کا فیصلہ سٹارٹ یہاں سے ہوا. پھر ایک ایک چیز اللہ نے ڈسکس کی. تو بس پھر دیکھ لیں مسلمان غزوہ احد جیتنے کے بعد جو لوز کیا اور پھر دوبارہ سے نبی علیہ السلام کی اسٹریٹجی کی وجہ سے ایٹ لیسٹ فتح نہیں ہوئی تو وہ شکست اس طریقے سے بھی نہ ہو سکی, بیلنس ہو گیا معاملہ. اس کے بعد مسلمانوں نے جب تک سپر پاورز گرا نہیں لی ہیں, یعنی آپ سمجھ لیں پول میچ ہارا تھا لیکن پھر فائنل تک کوئی میچ ہارا نہیں مسلمانوں نے. اگر وہ میچ نہ ہارا ہوتا نا تو ان کا ڈسپلن اور اس طریقے سے کہ آپ نے یہ چیزیں لوز نہیں کرنی, سمورتات کرنی ہے, لیڈر جس طریقے سے ڈیوٹی لگائے اس کو اس طریقے سے فالو کرنا ہے, کیونکہ جو بندہ لیڈر ہوتا ہے اس کا ایک ویژن ہوتا ہے, وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس طریقے سے لے کے چلنا ہے. ایک بندہ بھی گڑبڑ کرے تو پورے کا پورا معاملہ کولیپس کر جاتا ہے. اب غلطی تو ان 35 بندوں کی تھی نا, 15 صرف رہے جو صحیح بخاری میں آتا ہے غزوہ احد کے موقع پر. 35 کی کیا خمیازہ 1000 صحابہ کو بھگتنا پڑا.
انکلوڈنگ نبی علیہ السلام، آپ کے بھی دانت شہید ہو گئے، وہ بعد میں شہید ہوئے نا باغدڑ میں، 70 کے قریب انصاری شہید ہو گئے، مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں میت نہ ہو۔ جابر بن عبداللہ کے والد فرینڈلی فائرنگ کے اندر مارے گئے، مسلمانوں نے انہیں مار دیا کیونکہ پیچھے سے حملہ ہوا تو پتہ ہی نہیں چل رہا، آگے بھی کافر پیچھے بھی سینڈوچ بن گئے مسلمان، تو پھر کیا کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہیں اور لوگوں نے سمع و اطاعت نہیں کی، لیڈر کو فالو نہیں کیا، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی دعا بھی ان کے کام نہیں آئی ہے، خود اللہ کے نبی کے بھی دانت شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج تو رسول اللہ دنیا میں موجود نہیں ہے، آج اگر امت نافرمانی کرتی ہے تو کس اکڑ میں وہ بیٹھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ کی دعاؤں کا حصہ اسے پہنچ جائے گا؟ اور بھی جب نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے اس وقت نبی علیہ السلام کی دعائیں ان کو نہیں بچا سکیں، جن لوگوں نے نافرمانی کی اور اس کا خمیازہ باقی لوگوں نے بھی بھگتا۔ تو آج دعائیں کیسے بچائیں گی؟ صرف دعا سے کچھ نہیں ہونا، دوا بھی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ التذکیر بایام اللہ، تو یہ 5 کیٹیگریز کون سی ہوگی؟ علم الاحکام، دوسری علم المحاسمہ، تیسری التذکیر بالموت، چوتھی التذکیر بآلاء اللہ، اور 5ویں التذکیر بایام اللہ۔ اب آپ قرآن کی کوئی آیت بھی اٹھائیں، آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ یہ آیت اس کیٹیگری میں۔ مجھے تو آج تک حروف مقطعات کو چھوڑ کے کوئی آیت ایسی نہیں ملی جو میں بیٹھ کے یہاں ڈیسائیڈ نہ کر سکوں کہ یہ اس کیٹیگری کی آیت ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کی یہ بہت بڑی آپ سمجھ لیں ان پٹ ہے، انہوں نے یہ جو 5 کیٹیگریز بنائی ہیں، ظاہر ہے انہوں نے ایک کام کیا ہے، سلف میں تو کسی نے اس طرح کی کیٹیگریز نہیں بنائی تھی، لیکن جو بندہ ان پٹ دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ٹروتھ ریویل کرواتا ہے۔ ان کے بعد بھی لوگوں نے کام کیے، ڈاکٹر اسرار صاحب کے جو استاد تھے امین احسن اصلاحی صاحب، ان کے استاد حمید الدین فرائی صاحب، انہوں نے بہت بڑی ڈسکوری کی کہ قرآن پاک کی صورتیں جو ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ یہ پہلے تو کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی تھی، اگرچہ احادیث میں اس کے اشارے موجود تھے۔ المعوذات، 2 پناہ دینے والی صورتیں، المعوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، دیکھ لیں جوڑا ہے۔ سورۃ الفلق جو چیزیں انسان پہ باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں نا اس کو ڈیل کرتی ہے، اور سورۃ الناس جو اندر سے حملہ آور ہوتی ہے اس کو ڈیل کرتی ہے، اور دونوں مل کے ایک جوڑا بن گیا، جیسے مرد و عورت کا جوڑا ایک کمپلیشن کرتا ہے ایک سسٹم کو، یہ سسٹم کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران اور سورۃ البقرہ جوڑا، سورۃ البقرہ یہودیوں کو ڈیل کرتا ہے، سورہ آل عمران عیسائیوں کو۔ تو سابقہ دونوں امتیں اہل کتاب اس میں ڈیوائڈ دونوں حصوں میں۔ اس طرح قرآن پاک جوڑوں کی شکل میں، چند تارہ بھی ہے جی، سورۃ القمر اور سورۃ النجم جوڑا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں، پھر فلاں نمبر پہ یہ آیت آتی ہے تو اس کے فلاں نمبر پہ یہ آیت اس طریقے سے آتی ہے۔ یہ ساری ڈسکوریز حمید الدین فرائی صاحب نے کی، ان کو تو میرے فوت ہوئے بمشکل 100 سال ہوئے ہوں گے۔ تو قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا، اپنی ان پٹ لوگ دیتے رہتے ہیں اور معاملات آگے چلتے رہتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، میرا خیال ہے یہ کتاب آپ لوگوں کو لے کے پڑھنی چاہیے۔ اس کا پروفیشنل PDF بھی گوگل میں ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہوگا، ہم نے کئی جگہ اس کے حوالے بھی لگائے ہیں۔ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ، قرآن کی قرات کا اختلاف، وہ اکثر مولوی کہتے ہیں پتہ نہیں آیت منسوخ ہے نہیں، وہ ٹوٹل پائی پورے قرآن 5 آیتاں نے جڑی منسوخ نے، اور منسوخ سے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بھائی پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے وصیت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز کس کو ملے۔ پھر اللہ نے وراثت کے احکام نازل کر دیے کہ جی ماں باپ کو اتنا حصہ ملنا ہے، 1/6 1/6، بیوی کو 1/8 ملنا ہے، بچوں اور بچیوں میں اس طرح ڈیوائڈ ہونا ہے۔ وہ آیت منسوخ ہوگی تو کیا ہو گیا یار؟ اس سے کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین ختم ہو گیا ہے، اور اس سے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد ہو ثابت ہو گیا ہے، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی ثابت ہو گیا۔ اسے اس طرح الجھا دیتے ہیں علماء۔ سورۃ الانفال میں آیا کہ اگر تم کامل الایمان مومن ہو تو ایک مومن جو ہے وہ 10 کے اوپر بھاری ہے۔ پھر اللہ نے کہا اب تمہاری کمزوری اس اعتبار سے ظاہر ہو گئی ہے کہ مسلمان تو زیادہ ہو گئے ہیں لیکن ایمان اس لیول کا نہیں ہے، اب 1-2 کے اوپر بھاری ہوگا۔ اس آیت کو کہا جاتا ہے یہ منسوخ ہو گئی، یہ ناسخ ہے۔ تو اس میں سے کیا ہو گیا؟ کوئی مصیبت کھڑی ہو گئی؟
اسی طریقے سے سورۃ المجادلہ میں پارہ نمبر 28 کے اندر آتا ہے کہ جب تم نبی علیہ السلام سے کوئی سوال کرنے لگو تو صدقہ کر دیا کرو، کیونکہ ہر بندہ ہی نماز کے بعد کہتا ہے اے ذرا سائڈ تے آؤ نا میری گال سنو. تو اللہ کے نبی اتنے بڑی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، ہر بندہ اپنی یاریاں لگا رہا ہے، تو اللہ نے کہا کہ پہلے صدقہ خیرات کرو پھر سوال پوچھو. پھر ظاہر ہے غریب لوگ بھی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں اب یہ حکم منسوخ ہے، ٹھیک ہے سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن تھوڑا ڈیکورم مینٹین رکھو. یہ ناسخ و منسوخ ہے، ناسخ و منسوخ، ناسخ و منسوخ. 5 جو 3 تھے میں تمہیں فل بدی دس دیتا جائے. تو یہ ساری بحث ہے. تفسیر کے اصول کیا ہیں وہ یہ کتاب آپ پڑھ لیں تو آپ کو اوور آل قرآن حکیم کے حوالے سے اتنی انفارمیشن مل جائے گی. پھر انہوں نے اسپیسیفکلی قرآن حکیم کی جو مختلف صورتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی ہے، ان کا مرضی ٹاپک کیا ہے، اس اعتبار سے بھی وہ کتاب کمال کی کتاب ہے. وہ آپ لے لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کتنی بنیادی باتیں جو ہیں جو علماء کو بھی نہیں پتہ ہوتی ہیں اور لوگ بڑا اسے مشکل کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ لگنی شروع ہو جائیں گی. اچھا اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. تو یہ شاہ اللہ دہلوی کا تعارف میں نے اس لیے کرا، آپ دیکھیں ہمارا آلموسٹ آدھا گھنٹہ اس کے اوپر لگ گیا. میں دوبارہ تو نہیں اس پہ بات کروں گا چونکہ اب ایک چیز اس طرف جا رہی ہے تو آپ کو ذرا آئیڈیا ہو جائے کہ التذکیر بآلاء اللہ کیا ہے. یہاں پہ التذکیر بآلاء اللہ ہی مرکزی ٹاپک ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے نصیحت. اور نصیحت ہے ہی ایک ہے کہ تمہارا بنانے والا ایک رب ہے، اس نے تمہیں مقررہ وقت کے لیے بنایا ہے اور اس کے چند احکامات ہیں جن کی پیروی کرنی ہے. مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس کی پیروی کی یا نہیں کی، پیغمبروں کی اطاعت کی یا نہیں کی، اور جو کرنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو نافرمانی کرنے والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. دیٹس آل، اے ٹوٹل سٹوری ہے. پورے قرآن کی دعوت یہی ہے. اور اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ جو ٹاپکس ہیں وہ 5 جس کے اندر سارے لائی کرتے ہیں. یہ سورۃ الانعام جو ہے نا وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے.